اب آپ کو اس کی بات جو ادھوری ہو گئی تھی پوری کروں گا انشاءاللہ. 4 باتیں بتایا تھا میں. ایک عبادت ہوتی ہے، دوسری شہادت ہوتی ہے، تیسری محبت، چوتھا عشق. چاروں میں افضل کون ہے؟ آپ نے صحیح جواب دیا تھا، عشق افضل ہے. برابر ہے. عبادت سے بڑا درجہ شہادت کا ہے، شہادت سے بڑا درجہ محبت کا ہے، محبت سے بڑا درجہ عشق کا ہے. اب چاروں میں وہ افضل ہے. اب عبادت ہے، عبادت کرنے والا عبادت کر رہا ہے، عبادت اپنے اختیار میں ہے کرتا ہے، مگر شہادت ایسی ہی نہیں ملتی، وہ خدا کے فضل و کرم سے ملتی ہے. ایک بندہ تھا جو اللہ پر ایمان رکھتا تھا مگر نماز نہیں پڑھا، جا رہا تھا، قرآن کی بے حرمتی کر کے اسے پھاڑ رہا تھا. وہ دیکھ کے برداشت نہیں ہوا، وہاں جا کے روکا اور سب لوگوں نے اسے مار دیا. وہ اللہ کے کلام کو بچاتے بچاتے شہید ہو گیا. عبادت اس کی ہے نہیں ریکارڈ میں، مگر اللہ نے اسے مرتبہ شہادت کا دیا. اب شہید کے لیے جنت کی حوریں انتظار کرتی ہیں. کیسے جنت میں گیا؟ اس لیے کہتے ہیں کسی کی تہجد بھی قبول نہیں ہوتی، کسی کی قضا بھی قبول ہو جاتی ہے. انما الاعمال بالنیات. تو شہادت اللہ کی طرف سے ایک گاڈ گفٹ ہے. عبادت تمہارے اختیار میں، تہجد پڑھو یا نہ پڑھو، فرض پڑھ کے جاؤ، سنت بھی نہیں واجب بھی نہیں، اہل فرض بنو، تمہاری مرضی، تمہیں کوئی روک ٹوک نہیں ہے، اختیار میں ہے. مگر شہادت اللہ کی عطا سے آتی ہے. یہ شہادت سے بڑا درجہ محبت ہے. کیوں؟ وہ اس لیے کہ محبت کے بغیر شہادت نہیں. اب اللہ کے کلام سے محبت کرتا تھا تو گویا اللہ سے محبت کرتا تھا. اللہ سے محبت کرنے کی وجہ سے قرآن سے محبت ہو گئی، اور قرآن کی بے حرمتی دیکھ نہیں سکا، غصے میں آ گیا اور شیر کی طرح ٹوٹ پڑا، لڑ مرا، جان چلی گئی مگر برداشت کیا، مگر وہ بے حرمتی ہونے کو نہیں دیا. یہ محبت کراتی ہے. اس لیے شہادت سے بڑا درجہ محبت کا ہوتا ہے. یہ شہادت جو ہوتی ہے محبت سے پیدا ہوتی ہے. کربلا کے میدان میں 3 دن تک بھوکے پیاسے رہے. اتنی بڑی فوج کے سامنے وہ محبت ہی کام کر رہی تھی، محبت کی طاقت تھی. تبھی تو وہ یہ طاقت آ گئی کہ وہ ان سے لڑے، مگر ان کے بھوک کی پرواہ نہیں، پیاس کی پرواہ نہیں، وہ دھوپ کی نہیں، لڑے، ہمت سے لڑے اور ایسا جھنڈا گاڑے اسلام کا قیامت تک کو بلند رہا. یہ شہادت جو ہوتی ہے یہ محبت سے پیدا ہوتی ہے، اور محبت انتہا کو پہنچ جاتی ہے تو عشق بن جاتا ہے. عشق کیسا ہوتا ہے معلوم؟ عیسیٰ علیہ السلام جا رہے تھے، ایک نوجوان نے کہا عیسیٰ پیغمبر اللہ سے دعا کرو کہ اللہ تعالیٰ ایک ذرہ اپنے عشق کا میرے دل میں ڈال دے. عیسیٰ علیہ السلام نے کہا ایک ذرہ تو کنٹرول کر پائے گا، برداشت کر پائے گا؟ میں آپ دعا تو کیجئے. اللہ سے دعا کیے. اللہ نے فرمایا کہ مولا تیرا بندہ ایک ذرہ مانگتا ہے تیری محبت کا. تو اللہ نے کہا نہیں، 1 ذرہ بہت ہے، آدھا ذرہ میں ڈالوں گا، پوچھو. تو عیسیٰ علیہ السلام نے پوچھا آدھا ذرہ چلے گا؟ میں نے کہا تھا نا بہت مشکل ہوگا. اس نے کہا ٹھیک ہے اللہ کی مرضی ہے تو آدھا ہی ڈالے. تو دعا کی تو آدھا ذرہ محبت کا، اللہ کی محبت کا آ گیا دل میں. وہ محبت بڑھتے 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 2 سال کے اندر عشق بن گیا. عشق عشق عشق. میں علیل عشق ذات ہوں، تیرا قرب ہی علاج ہے. میں بیمار ہوں، عشق کا بیمار ہوں، عشق الہی کیا ہے؟ میں علیل عشق ذات ہوں، تیرا قرب ہی علاج ہے. تو بندہ 2 سال تک عشق ہو گیا محبت کا ڈالنے کے بعد. 2 سال کے بعد عیسیٰ علیہ السلام آ کے پوچھتے ہیں وہ نوجوان کہاں ہے؟ تو گاؤں والے کہتے ہیں 2 سال پہلے دیوانہ ہو گیا. دیوانہ ہو گیا؟ کہاں ہے؟ وہ جنگلوں میں پہاڑوں میں رہتا ہے. عیسیٰ علیہ السلام کو اور شوق پیدا ہوا، اللہ کا دیوانہ کیسا ہوگا؟ وہ نوجوان کو میں دیکھا تھا، جوانی میں دیوانہ ہو گیا، میں دیکھوں گا ملوں گا، یہ سوچ کے جنگل میں گئے. چڑھتے چڑھتے پہاڑ چڑھے، مگر وہاں وہ جہاں ٹھہرا تھا وہاں تک پہنچنے کی عیسیٰ علیہ السلام کی بھی طاقت نہیں. پہاڑ کی چوٹی پر کنارے کھڑا ہے، 1 پاؤں سے کھڑا ہے. ہوا کا جھونکا آیا تو نیچے، اسے کچھ خبر نہیں، آنکھیں اوپر لگا کے کھڑا ہے.
کیا عشق ہے، کیا جنون ہے، کیا محبت ہے. یہ سلام کرتے ہیں جواب نہیں دیتا. غیب سے آواز آتی ہے، اے میرے پیغمبر عیسیٰ، جس کے دل میں ہماری محبت کا آدھا ذرہ ہو، بھلا وہ انسانوں کی باتیں کہاں سنے گا؟ وہ تو دیوانہ ہو گیا ہے. دیکھو جان کی پرواہ نہیں، کس طرح کھڑا ہے. وہاں سے گرنے والے کی ہڈیاں چکنا چور ہو جاتی ہے، اسے خبر نہیں. وہ ایسے دیوانہ ہو گیا ہے. یہ عشق کراتا ہے. کیا ہے عشق؟ عشق کلندر بو علی کرتا ہے. عشق کلندر بو علی کرتا ہے. عشق پاگل نہیں، پاگل کو ولی کرتا ہے. عشق کلندر بو علی کرتا ہے. عشق پاگل نہیں، پاگل کو ولی کرتا ہے. کسی عاشق سے پوچھا گیا، آپ کس کے مرید ہیں جناب؟ آپ کس کے مرید ہیں؟ عاشق نے جواب دیا، سلسلہ عشق میں اے جناب ہم مرید ہیں اپنے یار کے. سلسلہ عشق میں جناب ہم مرید ہیں اپنے یار کے. کیسا جواب ملا؟ اللہ سے پوچھا کسی نے، یہ اللہ عشق کیا ہے؟ عشق کیا ہے؟ رب نے جواب دیا، اے میرے بندے، مجھ سے مانگنا، میری عبادت کرنا. مجھ سے مانگنا، مجھ سے مانگنا عبادت ہے، شہادت ہے، محبت ہے. مجھ سے مانگنا عبادت ہے، شہادت ہے، محبت ہے. مجھ سے مانگنا عبادت ہے، شہادت ہے، محبت ہے. مجھ کو مانگنا عشق ہے. مجھ کو مانگنا عشق ہے. اے میرے دوست سن، اللہ فرما رہا ہے بندے سے، اے میرے دوست سن، ہر بندہ مجھ سے مانگتا ہے مگر بایزید مجھ کو مانگتا ہے. عاشق، ہر بندہ مجھ سے مانگتا ہے مگر بایزید مجھ کو مانگتا ہے. عشق کیا ہے؟ عشق عشق الہی کیا ہے؟ عشق جس کو دے دے طلاق عمر ساری اس کی عدت. عشق جس کو دے دے طلاق عمر ساری اس کی عدت. اور ایک دو اشعار عشق کے متعلق بڑے پیارے ہیں، ذہن میں آ گئے، لکھا میں ہوں مگر یاد آ نہیں رہے، اس لیے پڑھ کے بتا رہا ہوں. عشق میں کوئی بو علی بن گیا. عشق میں کوئی بو علی بن گیا. عشق میں کوئی انالحق کہہ گیا. عشق میں کوئی بو علی بن گیا. عشق میں کوئی انالحق کہہ گیا. عشق میں میں کہاں، عشق میں میں کہاں، عشق میں بس تو کہہ گیا. عشق میں بس تو کہہ گیا. کوئی سمجھا نہ سکا عشق کو الفاظ میں. کوئی سمجھا نہ سکا عشق کو الفاظ میں. عشق تو ہے قدرت الہی کے راز میں. عشق تو ہے قدرت الہی کے راز میں. کوئی سمجھا نہ سکا عشق کو الفاظ میں. عشق تو ہے قدرت الہی کے راز میں. کسی نے عاشق سے پوچھا کہ آپ کی کون سی جماعت ہے، آپ کا کون سا فرقہ ہے؟ بہت ہے نا فرقے آج کل. ایک سوال یہ بھی تھا کہ مسلمان ایک، قرآن ایک، نبی ایک، اللہ ایک، پھر ان میں اتنے فرقے کیوں ہیں؟ اس کا جواب انشاءاللہ پھر کبھی ملے گا آپ کو. تو عاشق سے پوچھتے ہیں تو عاشق کا جواب سنیے. عاشق سے پوچھا گیا تمہارا کون سا فرقہ ہے؟ تو عاشق نے کہا عشق میں کیسا فرقہ سائیں، عشق میں کیسا فرقہ سائیں، بس یار یار سائیں. عشق میں کیسا فرقہ سائیں، بس یار یار سائیں. وہاں پوری طرف فنا فی اللہ کی حالت ہوتی ہے. محب محبوب بنتا ہے، محبوب محب بنتا ہے. مجنوں سے پوچھا گیا اے مجنوں تو لیلا سے بہت محبت کرتا ہے، تیری لیلا مر گئی ہے؟ مجنوں نے کہا نہیں مری، دیکھو مجھ میں ہی لیلا. یہ عشق ہوتا ہے. محبت بڑھ جاتی ہے، انتہا تک پہنچ جاتی ہے تو عشق بنتا ہے. تو مجنوں کے اندر ایسی لیلا کی محبت سما گئی کہ وہ
लैला को मरी हुई समझता ही नहीं कि मैं खुद लैला। नजरें उठा के खड़ा है, क्या देखता है? तो कहता है लैला हर जगह नजर आ रही है। पूछा पूछने वाले ने, वहां तो कुछ भी नहीं, सितारे नजर आ रहे हैं, चांद नजर आ रहा है। तो मजनू ने कहा मेरी आंख से देखोगे तो तुम्हें लैला नजर आएगी। अब वो आंख चाहिए, आशिक की आंख। पहले इबादत, बाद में शहादत, बाद में मोहब्बत, बाद में इश्क। ये अल्लाह की तरफ से अता होता है, ये ऐसे ही नहीं मिलता, इसका बड़ा मर्तबा है। बंदा जब फना फिल्लाह की हालत को पहुंच जाता है, इसलिए वली में दो तरह के वली होते हैं, एक मजजूब होता है, एक सालिक होता है। मजजूब दीवाने होते हैं, ऐसे जाहिद होते हैं, इश्क की इंतहा को बढ़ जाता है तो इंसान अपनी जान की परवाह नहीं करता। हजरत जुनून मिस्री रहमतुल्लाह अलैह जंगल में जाते हैं जाहिद को देखने के लिए। इस तरह पाँव को इस तरह डाल के उल्टा टंगा है, पेड़ के ऊपर डाल के, नीचे सर ऊपर पाँव, इस तरह टंगा है, उल्टा टंग के अपने आप को मलामत कर रहा है, नालायक कमीने, तेरी सजा यही है, तूने बहुत बड़ा गुनाह किया। जुनून मिस्री रहमतुल्लाह अलैह देख के कहते हैं अरे गिर जाएगा तो सर फूट जाएगा, तेरा सर नीचे है, पाँव ऊपर है, क्या करता है, ऐसा कौन सा गुनाह किया है तू? तो बंदा कहता है ऐ जुनून मिस्री, सुबह की नमाज पढ़ने में मेरा नफ्स सुस्ती कर रहा था, सुस्ती, उसकी सजा मैं दे रहा हूं। अल्लाह अकबर। सिर्फ नमाज पढ़ने में सुस्ती किया, नमाज कज़ा नहीं किया, सजा दे रहा हूं। इस बेगैरत पर तुम्हें रहम आ रहा है? तो हजरत अल्लाह की वली जुनून मिस्री रहमतुल्लाह फरमाते हैं तुम तो बहुत बड़े जाहिद हो, अल्लाह वाले हो, इतनी बात पर इतनी सख्ती से नफ्स से पेश आते हो। तो अल्लाह का नेक बंदा कहता है मुझसे बड़े जाहिद को देखना चाहते हो तो और जंगल में जाओ। जब जंगल में जाते हैं, जाने के बाद देखते हैं बहुत भयानक जंगल है, वहाँ एक छोटी झोपड़ी है। वो झोपड़ी में क्या देखते हैं, एक अल्लाह का बंदा अंदर बैठ के रो रहा है, इतना पाँव उसका कट है, वो पाँव बाहर गिराया, हाथ में उसके ये है खुलाड़ी, जो पाँव काट के खून बह रहा है। वहाँ जाके देख के कहते हैं अस्सलाम वालेकुम, ए अल्लाह के बंदे अस्सलाम वालेकुम। तो वो जवाब देता है वालेकुम सलाम ए जुनून मिस्री। ये हैरान होते हैं, इसको मेरा नाम मालूम, ये आपने क्या किया? तो अल्लाह का बंदा कहता है 60 बरस से मैं जंगल में हूँ, 60 बरस से जंगल में हूँ, अल्लाह की इबादत करते करते एक औरत यहाँ से चली गई, मेरा नफ्स उसको देखने के लिए उठा, 60 बरस अल्लाह की इबादत करके गैरुल्लाह की तरफ नजर उठाया और पहला कदम जो बाहर निकला सीधा कदम था, इसीलिए मैंने उसी को काट दिया ताकि अल्लाह की बारगाह में वो लेके ना जा सके। ये कैसा, ये इश्क कराता है काम ऐसा। तो अल्लाह के वली कहते हैं तुम तो बहुत बड़े जाहिद हो। वो अर्ज करते हैं नहीं मैं जाहिद नहीं, मुझसे बड़े जाहिद को देखना चाहते तो और ऊपर जंगल में जाओ, पहाड़ पर। वो वहाँ जाते हैं मगर जा नहीं पाते, वहाँ तक पहुँच नहीं पाते हैं, वापस चले आते हैं। तो इश्क इंतहा को पहुँच जाता है तो आदमी वहाँ तक पहुँच जाता है। इश्क का बड़ा मकाम है, इसीलिए अल्लाह वाले फरमाते हैं मैं इश्क का तू पी कुंडा, दम बदम याद हक में हो तू गुंडा, नफ्स अंबारा को तू कर लुंडा, तब रहेगा बका में तू ठंडा, जाहिदों की समझ पे पड़ा है बंडा, आशिकों का वहाँ पर गड़ा है झंडा। तो आशिक बनना चाहिए। इंशाअल्लाह फिर कभी मौका मिले तो उसके आगे बताऊंगा। अल्लाह ताला से दुआ है कि रब्बुल आलमीन हम सबको सच्चा और पक्का आशिक बनाए और अपने महबूब का दीवाना बनाए, उनकी सुन्नत पर अमल करने वाला बनाए। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाह।